الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجنے کے بعد اس کے سامنے دو راستے رکھے. ایک صراط مستقیم والا اصحاب الیمین والا راستہ جو ہمیں سیدھا جنت تک لے جاتا ہے، اور دوسرا اصحاب الشمال گنہگاروں والا راستہ جو انسان کو اخیر میں لے جا کر جہنم کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے. یہ دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں. اب چوائس ہماری ہے، ہم کون سے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اصحاب الیمین والے یا اصحاب الشمال والے، جنتیوں والے یا جہنمیوں والے. الحمدللہ کوئی بھی ایمان والا یہ تو نہیں کہے گا کہ مجھے جہنم والے راستے پر چلنا ہے اور جہنم میں جانا ہے. ہر ایمان والے کی آرزو، اس کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ میں اسی راستے پر چلوں جس راستے پر چل کر میں اللہ کی رضا کا مقام یعنی جنت حاصل کر سکوں.
اب وہ کوشش بھی کرتا ہے کہ اس راستے پر چلے اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ فکریں اور محنتیں بھی کرتا ہے، لیکن بتلایا کہ کبھی انسان کے ساتھ اس کا نفس جو لگا ہے وہ اسے راستے سے ہٹاتا ہے، کبھی شیطان اسے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب کبھی ایسا موقع آئے کہ آدمی صراط مستقیم والے راستے سے ہٹ جائے، فوراً اپنے آپ کو دوبارہ اس راستے پر لانے کی محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ یا تو وہ خود یہ کوشش کرتا ہے یا اس کے دوسرے ایمانی بھائی یہ محنت کرتے ہیں کہ ہمارے یہ بھائی جو راستے سے بھٹکا ہوا نظر آتا ہے دوبارہ اسے صحیح راستے پر لایا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ انسان کو قسمت سے ملتی ہے، کہتے ہیں لک بائی چانس، آدمی کی قسمت اچھی ہو تو اسے دنیا مل جاتی ہے۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے، کمانے کے لیے کوئی محنت درکار نہیں ہے۔ اگر محنت سے دنیا ملتی تو دنیا میں کوئی غریب نہ ہوتا، اس لیے کہ غریب آدمی ہم سے زیادہ محنت کرتا ہے اس دنیا کے لیے۔ صبح سے لے کر شام تک وہ پسینہ ٹپکاتا ہے اور شام کے وقت اپنے بیوی بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی جٹلا پاتا ہے۔ اگر محنت سے دنیا ملتی تو وہ مزدور قسم کا آدمی دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو محنت کے ساتھ نہیں رکھا۔ یہ دنیا تو بنگی کو بھی مل جاتی ہے۔ آپ حضرات تو جانتے ہوں گے کہ ہمارے ہندوستان میں، انڈیا کا حال یہ ہے کہ جب زمین کے دام آسمان کو چھونے لگے تو جو روڑ پتی تھے وہ کروڑ پتی بن گئے، اور جو کروڑ پتی سمجھے جاتے تھے وہ روڑ پتی ہو گئے۔ کل کا غریب آج کا کروڑ پتی ہے، وہ راتوں رات اس کی قسمت چمکی اور اس کا شمار اربوں خربوں پتی میں ہونے لگا، ملٹی ملینر ہو گئے راتوں رات۔ اور حال یہاں تک ہو گیا ہے کہ پہلے لوگ یہاں سے انڈیا والوں کے لیے ٹکٹ بھیجا کرتے تھے، لیکن اب انڈیا والے یہاں والوں کے لیے ٹکٹ بھیج رہے ہیں کہ بھائی ایک مرتبہ تو اپنے وطن کی زیارت کر لو، ٹکٹ ہم بھیج رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ دنیا جو ہے محنت سے نہیں ملتی، اور جنت یہ محنت سے ملتی ہے۔ جنت قسمت سے نہیں ملتی۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بڑے غفور ہے، بڑے رحیم ہیں، ہماری قسمت اچھی ہوگی تو ہمیں جنت مل جائے گی۔ یہ جنت محنت سے ملتی ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، اے لوگو اللہ کی جنت بڑی مہنگی ہے۔ اللہ کی اس جنت کے لیے ہمیں محنتیں کرنی پڑے گی۔ تو جو چیز قسمت سے ملنے والی ہے اس کے لیے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں، اور جو محنت سے ملنے والی ہے جنت، اس کے لیے ہم نے کوئی محنت نہیں کہ اس کو قسمت پر چھوڑ دیا۔ محنت تو جنت کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے عطا فرمایا کہ 11 مہینے اس دنیا کے پیچھے تو نے بہت محنتیں کی، اب 1 مہینہ ذرا جنت کی محنت کر لے۔ اور جب رمضان کا چاند ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ جنت کا ڈیکوریٹ کرتے ہیں، جنت سجائی جاتی ہے ایمان والوں کے لیے۔ پورے سال ہم جنت کے مشتاق ہوتے ہیں، اور رمضان جب آتی ہے تو جنت ایمان والوں کے لیے مشتاق ہو جاتی ہے۔
یہ عجیب نظام ہے حق تعالی شانہ کا کہ معمولی سے بہانے پر چھوٹے چھوٹے اعمال کی بنیاد پر اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے. آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرا یہ عمل اللہ کے دربار میں منظور ہوگا، قبول ہوگا اور میری مغفرت ہو جائے گی. کبھی تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں پر معاف کر دیتے ہیں اور کبھی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر گرفت فرما لیتے ہیں. لیکن ہمیں ہمیشہ ابدیت والی ہماری شان ہونی چاہیے، بندگی والی شان ہونی چاہیے. ہم یہ عبادتیں کر کے اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عبادت کا موقع عطا فرمایا، آدمی نیکی کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، گناہ کرتا ہے وہ بھی اپنے لیے کرتا ہے. اس کی نیکی کا دوسرے کو کیا فائدہ پہنچے گا، اس کو فائدہ پہنچے، یہ بہت ہے. یہ دنیا پردیس ہے، جیسے کہ ہم سب لوگ یہاں پردیسی ہے. کوئی کہاں سے آیا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہے، اور ہم سب یہاں آ کر بسے ہیں. اسی طرح یہ دنیا بھی ایک پردیس ہے. اس لیے ایک بادشاہ نے اپنی چاہت کا محل بنوایا اور اس محل کے بنانے میں اپنے سارے خزانے کھول دیے. جو چیز اسے ایسی لگی کہ اس میں کچھ نہ کچھ نقص ہے، عیب ہیں، اسے دوبارہ توڑ کر نیا بنایا. جب یہ محل تیار ہوا اور اتنا شاندار، اتنا دلکش کہ اس میں کہیں بھی کوئی خامی اور کوئی عیب نظر نہیں آتا تھا، اور اس محل میں ساری سہولتیں موجود. اب بادشاہ نے اپنی رعایا میں اعلان کیا کہ جو بھی میرے اس محل میں کوئی نقص نکالے گا، کوئی عیب نکالے گا، میں اسے انعام دوں گا. لوگ آتے گئے، محل کو چاروں طرف سے، اندر سے، باہر سے دیکھتے گئے، لیکن انہیں کہیں پر کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی جس کے اندر کوئی نقص اور کوئی عیب ہو. اس محل میں ہر چیز بالکل ڈھنگ سے بنی ہوئی تھی. کافی دن اسی طرح سے گزرے. اتفاق سے وہاں سے ایک مرتبہ ایک فقیر گائک اللہ والے کا گزر ہوا. اس کے کان میں بھی یہ بات پڑی کہ بادشاہ کا چیلنج ہے کہ اس کا جو محل ہے اس میں کوئی عیب نکال دے تو اسے انعام سے نوازا جائے گا. وہ فقیر بھی آئے کہ میں بھی تو ذرا دیکھوں کہ بادشاہ نے ایسا تو کون سا محل بنایا ہے. وہ فقیر آیا اور اس نے محل میں کھڑے ہو کر ایک نظر ادھر دوڑائی، ایک نظر ادھر، اور اس کے بعد بادشاہ سے کہنے لگا کہ تمہارے اس محل میں مجھے 2 عیب نظر آتے. وہ بادشاہ بھی حیران ہے کہ بڑے بڑے انجینئر آئے اور بڑے بڑے دانشوران آئے، انہیں میرے اس محل میں کوئی عیب نظر نہیں آیا، اور اس فقیر کو میرے محل میں ایسا کون سا عیب نظر آیا؟ پوچھا کہ بتلاؤ کون سا ایسا عیب ہے جو میرے محل میں تمہیں نظر آیا؟ اللہ والے نے بڑی عجیب جواب دیا. فرمایا کہ اے بادشاہ، تیرے اس محل میں 2 عیب یہ ہیں کہ نہ یہ محل ہمیشہ رہے گا اور نہ تو اس محل میں ہمیشہ رہے گا. تیرا یہ محل بھی ختم ہو جائے گا، یہ سب سے بڑا عیب ہے، اور تو نے جو یہ محل بنایا ہے یہ بھی تو بھی ختم ہو جائے گا، یہ دوسرا عیب ہے. حقیقت یہی ہے دوستو کہ ہم جو بڑی امیدوں کے ساتھ اس دنیا کو جمع کرتے ہیں اور اس کے پیچھے دن رات ایک کرتے ہیں، ہم یہ بھول گئے ہیں کہ نہ یہ مکان ہمارا ہمیشہ رہنے والا ہے،
اور نہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والے. قلیل عمرنا فی دار دنیا ومرجعنا الی بیت التراب. الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن فی التراب عن قریب. فرماتے ہیں کہ یہ محل، اے بلند و بالا محل میں رہنے والے، عالی شان مکانات میں رہنے والے، تیری زندگی بہت مختصر ہے، چھوٹی ہے، اور تو نے جو یہ مکان تعمیر کیا ہے وہ بھی اس کی عمر بھی بہت تھوڑی ہے. اخیر میں ایک مرتبہ جا کر تجھے مٹی کے گھر میں لیٹنا ہے اور ان قریب تجھے مٹی میں دفن کر دیا جائے گا. کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا بہت بڑا باغ تھا، گارڈن تھا، اور اس باغ کے بہت سارے حصے تھے. ہر حصے میں پھلدار درخت تھے، اس پر پھل لگے ہوئے تھے. بادشاہ نے اپنے خاص آدمی کو بلا کر کہا کہ یہ جو سامنے باغ ہیں اس باغ میں سے تم پھل توڑ کر لے آؤ، اور ذرا اس بات کا خیال رکھنا کہ تھوڑے بہترین پھل ہو، اچھے قسم کے پھل ہونے چاہیے. اور اس کے ہاتھ میں ایک زنبیل، ایک ٹوکرا تھما دیا کہ اس میں پھل توڑ کر لانے ہیں. جانے سے پہلے اسے بادشاہ نے کہا کہ ایک کنڈیشن ہے کہ یاد رکھیں کہ باغ کے جس حصے سے تم ایک مرتبہ گزر جاؤ، دوبارہ واپس اس میں آنے کی تمہیں اجازت نہیں ہوگی. آگے جا سکتے ہو، ریورس میں نہیں آ سکتے. بادشاہ کی یہ کنڈیشن سن کر وہ آدمی باغ کے اندر انٹر ہوا. اس نے اندر دیکھے کہ ماشاءاللہ باغ کے اندر شاندار درختوں کے اوپر بہترین پھل لگے ہوئے. وہ سوچنے لگا کہ یہاں سے میں پھل توڑ لوں. پھر ذرا خیال آیا کہ ذرا اگلے حصے میں جا کر دیکھوں کہ اس میں اس سے بھی بہتر پھل ہو. اس حصے کو چھوڑ کر وہ دوسرے حصے میں داخل ہوا تو وہاں پر اس سے بھی بہترین پھل لگے ہوئے تھے. سوچا کہ یہاں سے پھل توڑ لیتا ہوں. پھر دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں اس باغ کے کتنے حصے ہوں گے اور یہ بوجھ اٹھا کر مجھے کہاں تک چلنا پڑے گا، اس لیے ذرا دوسرے حصے میں اور آگے چل کر دیکھ لوں، ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی بڑھیا وہاں پر پھل ہو. یہ سوچ کر تیسرے حصے میں داخل ہوا. وہاں جا کر اس نے دیکھا تو اس کو اس سے بھی بڑھیا پھل ملے، بہترین پھل لگے ہوئے تھے. سوچا کہ یہاں سے توڑ لو. پھر سوچتا ہے کہ چلو اور ذرا آگے دیکھ لیتا ہوں. یہ سوچ کر جب وہ چوتھے حصے میں داخل ہوا تو وہاں درختوں کے اوپر پتے تو تھے البتہ پھل نہیں تھے. وہ درخت پھل سے خالی تھا. اب وہ آدمی پچھتانے لگا، افسوس کرنے لگا کہ کاش میں پچھلے حصے سے پھل توڑ لیتا تو آج میری یہ زنبیل، میرا یہ ٹوکرا پھلوں سے خالی نہ ہوتا، بھرا ہوتا، اور میں بادشاہ کے انعام کا مستحق ہوتا. اب میں بادشاہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، کیا منہ لے کر جاؤں گا. یہی مثال ہماری ہے. فرماتے انسان یہ زندگی کا ہر دن تیرے لیے ایک باغ کی طرح ہے.
روزانہ کا آنے والا ہر دن ہمارے لیے باغ کا ایک حصہ ہے، اور اس میں جتنی چاہے تو نیکیاں کر لے اور نیکیوں کے پھل توڑ لے، اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لے۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو ذرا آگے چل کر آئندہ کل سے ہم نیکی کریں گے۔ ہمارا ایک دن زندگی کا ختم ہوتا ہے، پھر ایک دن آگے کہ آئندہ کل سے نیکی کرنا شروع کریں گے۔ یہی آئندہ کل 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 کرتے کرتے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ سنت کبیرہ نے بڑی اچھی بات کہی، جو کال کرے وہ آج کر لے، جو آج کرے وہ ابھی کر لے، جب چڑین کھیتی چگ ڈالی پھر پچھتائے کیا ہوت ہے۔ جب انسان کے ہاتھ سے موقع چلا جاتا ہے پھر سر پر ہاتھ دے کر رونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے فرمایا فکر عقبیٰ کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کل کی کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ یہ انسان کی زندگی کی حقیقت ہے کہ وہ روزانہ کل کرتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ روح کے فرشتے سامنے نظر آ جاتے ہیں، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے، یہ زندگی کے قیمتی لیل و نہار، ہماری جوانی ہے، ابھی جسم کے اعضاء صحیح سالم ہیں، آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے، اور یہ 2 رکعت جو ہم پڑھتے ہیں اس کی ویلیو اور اس کی قدر و قیمت انسان کو آنکھ بند ہونے کے بعد ہوگی۔ یہ 2 رکعت جو معمولی پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اسے معمولی اور چھوٹا سمجھتے ہو، لیکن جو آدمی دنیا سے چلا گیا اس سے پوچھو کہ اس کے نزدیک یہی 2 رکعت دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے افضل ہے۔ نماز کا ایک سجدہ انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے آدمی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے فرمائیں کہ جب ہاتھ پیر سلامت ہیں تو کثرت سے سجدے کرو۔ اللہ نے یہ جسم صحیح سالم اور تندرست عطا فرمایا، یہ جوانی کی نعمت تجھے عطا فرمائی، یہ سجدے کی توفیق اور طاقت بھی تیرے رب نے تجھے عطا فرمائی۔ جوانی میں جتنے زیادہ چاہے تو سجدے کر لے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں جوانوں کے سجدے کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جوانی میں سجدہ نہیں کرتا، ہم نے دیکھا کہ بڑھاپے میں آدمی پھر سجدے سے محروم ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے میں آدمی چاہ کر بھی سجدے نہیں کرتا، پھر اسے مجبوری میں کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعضاء جب صحیح سالم بنائے تو اس کے سامنے پیشانی کو ٹیکا جائے، اور آدمی کو نیکیوں سے جو روکنے والی چیز ہے اس میں سب سے بڑا دخل انسان کے گناہوں کا ہے۔ آدمی جب گناہ زیادہ کرتا ہے تو اسے نیکیوں کی توفیق نہیں ہوتی، اس کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے۔ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کم ہو جاتی ہے، اور اس کا رزق بھی کم ہو جاتا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی، آسمان سے بارش بند ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ جب بارش نہیں ہوگی تو زمین سے اناج اور غلہ بھی کیسے اگے گا؟ مخلوق پریشان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ بارش کے لیے میدان میں نکلے، اور نبی جو ہوتا ہے اس کا ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے دعا مانگی، اے الہ العالمین، یہ مخلوق پریشان ہے، یہ چرند اور پرند سب پریشان ہیں، آسمان سے بارش روک دی گئی، اے اللہ رحمتوں کی برکھا برسا دے اور مخلوق کی پریشانیاں دور فرما دے۔ وہی آئی، اے میرے پیارے پیغمبر، اس مجمع میں ایک ایسا گنہگار بندہ ہے کہ اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آسمان سے بارش رکی ہوئی ہے، اگر وہ اس مجمع سے نکل کر چلا جائے تو میری رحمتوں کی بارش ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں اعلان کیا کہ بھائی اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ اس مجمع میں ایک گنہگار آدمی ہے، اور ایسا گنہگار آدمی ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش روک لی ہے، وہ آدمی مجمع سے نکل کر چلا جائے تاکہ اس کے جانے کی وجہ سے دوسری مخلوق کو اللہ کی رحمت کی بارش نصیب ہو جائے۔ یہ اعلان ہو گیا۔ اب سب کی نظر مجمع کے اوپر تھی کہ کوئی نکلتا ہے یا نہیں، کوئی جاتا ہے یا نہیں۔ اب اس مجمع میں جو گنہگار آدمی تھا وہ اب دل میں اللہ سے معافی مانگنے لگا، توبہ کرنے لگا، الہ العالمین مجھے اپنے گناہوں کا اقرار ہے، میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، دن میں بھی کیے ہیں، رات میں بھی کیے ہیں، محفل میں بھی کیے ہیں، تنہائی میں بھی کیے ہیں۔ اے الہ العالمین، اگر میرے پاس گناہوں کا بوجھ ہے تو تیرے پاس بھی تو عفو درگزر کا سمندر ہے، کیا میرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ تیری رحمت کے سمندر سے بھی زیادہ ہو؟ اے الہ العالمین میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مجھ سے راضی ہو جا اور اپنی مخلوق پر رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ دل میں یہ دعا مانگ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، اللہ نے اس بندے کی توبہ قبول فرما لی، اور آنن فانن آسمان کے اوپر کالے بادل چھائے اور بارش ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ ابھی مجمع میں سے تو کوئی نکلا بھی نہیں، اور یہ بارش کیسے ہو گئی؟ پھر اللہ کے حضور سوال کیا کہ الہ العالمین، ابھی تو اس مجمع میں سے کوئی نکلا بھی نہیں، پھر یہ بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے اس گنہگار بندے نے میرے ساتھ کمپرومائز کر لیا، میرے ساتھ صلح کر لی، میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا اور یہ بارش ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کی کہ الہ العالمین ذرا مجھے اس بندے کا نام تو بتا دیجئے کہ وہ کون بندہ ہے، تاکہ میں بھی اس سے ملاقات کر سکوں، اس سے مل سکوں۔ تو وہی آئی، فرمائے کہ پیغمبر، جب وہ گنہگار بندہ تھا، جب وہ میرا نافرمان بندہ تھا، اس نافرمانی کے وقت بھی میں نے اس کو ذلیل اور رسوا نہیں کیا، اور اب تو وہ میرا دوست بن گیا ہے، اب میں اسے کیسے رسوا کر سکتا ہوں؟ یہ اللہ کی شان کریمی ہے کہ جو انسان کے گناہوں کو چھپا لیتی ہے، اس لیے تو وہ خالق کہلانے کے لائق ہے، اور ہم مخلوق ہیں،
ہمارے سامنے اگر کوئی چھوٹی موٹی کسی کی غلطی آ گئی، ہم اس کو اچھالتے ہیں، اسے بدنام کرتے ہیں، رسوا کر دیتے. اس لیے حدیث شریف میں بتلایا گیا کہ جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کا ایک عیب چھپائے گا، دنیا میں جو بھائی اپنے کسی مسلمان بھائی کا، جو بہن اپنے کسی مسلمان بہن کا ایک عیب چھپائے گا یا چھپائے گی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے 100 عیب چھپا دیں گے. تو دنیا میں جب کسی کا عیب ہمیں نظر آئے تو اس کو اچھالے نہیں، بلکہ اسے آہستہ سے پیار سے سمجھائیں کہ یہ غلطی ہو رہی ہے، اس کی اصلاح کر لو. ہر آدمی گنہگار ہے، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہے، کوئی آدمی عیب سے خالی نہیں. یہ تو اتفاق سے اس کے عیب کا لوگوں کے سامنے چرچا ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا. اور دوسرے بڑے بڑے گناہ جو ہم نے کیے ہوئے ہیں، اللہ نے اس پر ستاری کا معاملہ فرمایا ہے، ذرا اس کو بھی غور کرے اور سوچے. تو بتلایا ہے کہ انسان کی زندگی کا خلاصہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے. تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے. یوں ابر سیاہ کے تو طلبگار بہت ہے، پر آج کی گھنگور گھٹا میرے لیے ہے. حضرت مولانا محمد علی جوہر نے آزادی کے موقع پر یہ اشعار کہے تھے، ہندوستان کی آزادی کے موقع پر. پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے. اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے. اور بتلائے کہ انسان کی زندگی کا خلاصہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے. یہ دنیا میں اس پر جو حالات آئے ہیں، اس نے جو پریشانیاں اٹھائی ہے، اور اس کے اوپر جو بدنامی کے کیچڑ اور دبے لگائے گئے، یہ ساری چیزیں دنیا میں صرف میری وجہ سے اس نے برداشت کی. دنیا میں آدمی پر حالات آتے ہیں، لیکن ڈر نہ جائے، انسان کو آنے والے حالات بہت کچھ سکھلا کر جاتے ہیں، اور حالات کے آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرماتے. ہم مسلمان ہیں، اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، اس پر ہمیں ناز ہونا چاہیے. لیکن کبھی ایسا موڑ آتا ہے کہ ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا میں لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر کروں کہ میں مسلمان ہوں. اس لیے فرمائے کہ تیرے اعمال سے ہیں تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہیں تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں ہے مشکل کا آسان ہونا. پورے عالم پہ حکومت ہو تیری یہ مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا. آج ہم خود اپنے آپ کو بھول گئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. نمازوں کے لیے ہمیں بلانا پڑتا ہے. کیا مسلمان کی یہ شان ہے کہ اسے نماز کے لیے کہا جائے؟ سرکار کے زمانے میں کسی منافق کی بھی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ نماز با جماعت کو چھوڑ سکے. منافق بھی جماعت کی نماز کا اہتمام کرتے تھے، پابندی کرتے تھے.
اور آج ہم مسلمان ہیں، مسجد کے سامنے سے گزر رہے ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، لیکن ہمارے سر میں جوں نہیں رہیں گی. ہماری وضاقتہ بھی ایک ایمان والے کی طرح ہونی چاہیے. پھر کیا وجہ ہے کہ نام ہمارا مسلمان کا ہے لیکن کام غیروں جیسا؟ ہمیں اسلامی تہذیب اور تمدن پسند نہیں. داڑھی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ابھی تو جوان ہیں، بوڑھے ہو جائیں گے تو داڑھی آٹومیٹک آ جائے. ارے بھائی، یہ کوئی بوڑھوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو جوان کے لیے بھی ہے. سرکار کی سیرت جو ہے وہ جوان کے لیے بھی ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ بھائی کیوں داڑھی نہیں رکھتے؟ تو ہمارا جوان کہتا ہے کہ پھر کوئی ہمیں لڑکی نہیں دے گا، شادی کے لیے کوئی لڑکی تیار نہیں ہوتی. میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا ایک آدمی بتلاؤ جس کے چہرے پر داڑھی ہو اور اس کی شادی نہ ہوئی ہو. ماشاءاللہ سارے داڑھی والے شادی شدہ ہے، اور جن کی داڑھی نہیں وہ شادی کے لیے ابھی ڈھونڈ رہے ہیں، وہ پریشان ہیں. یہ تو انٹرنیشنل لائسنس ہے. دنیا میں بھی اس کا رسپیکٹ ہوتا ہے اور اللہ کے یہاں بھی اس کا اعزاز و اکرام ہوگا. اگر ایک جوان آدمی بغیر داڑھی والا بس میں چڑھ جائے تو اس کا کوئی رسپیکٹ نہیں کرے گا، اس کی طرف کوئی دیکھے گا بھی نہیں. اور اگر کوئی داڑھی والا چڑھ گیا بس میں تو لوگ اس کو سیٹ دیتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف رکھیے. یہ عزت والی چیز ہے. تو شرم ہمیں نہیں آنی چاہیے، یہ تو مسلمان کی پہچان ہے. اور مسلمان اپنی پہچان سے کبھی نہیں شرماتا ہے. کسی کا آستانہ اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا، اور ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا. اگر زمانے کی سوچو گے تو کبھی آپ اپنے ایمان کا اور اپنے اسلام کا ثبوت نہیں پیش کر سکو گے. اگر آپ کوئی اچھا کام کریں گے تو بھی لوگ انگلی اٹھائیں گے، اور کوئی برا کام کریں گے تو بھی انگلی اٹھائیں گے. ہماری نظر تو صرف اللہ کی ذات پر ہے. چاہے دنیا ناراض ہو جائے لیکن ہمارا رب ہم سے راضی ہونا چاہیے. سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. بس اس نظر سے دیکھ کے تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے. ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، ہمیں تو صرف اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. ہم جو بھی عمل کریں گے، جو بھی کام کریں گے، نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، اپنے رب کے سامنے سچی اور پکی توبہ کر لو. بس ایمان والے کی شان یہی ہے کہ جہاں کوئی گناہ ہو جائے فوراً رب سے معافی مانگ لے، اپنے رب سے صلح کر لے. یہ آنکھ ابھی کھلی ہوئی ہے، ایک دن یہ بند ہو جائے گی، اس سے پہلے ندامت کے آنسو بہا لے. یہ زبان ابھی حرکت کرتی ہے، چل رہی ہے، ایک دن اس کے بولنے کی طاقت ختم ہو جائے گی، اس سے پہلے اپنے رب سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب میرے یہاں آنے سے پہلے، یعنی رمضان سے پہلے، ہمارے جو میزبان ہوتے ہیں ڈیوزبری میں، ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے بذریعہ فون. وہ بار بار اصرار کرتے رہے کہ مفتی صاحب کے اگر 2-5 دن ہمیں مل جائے تو ہماری مسجد فلاح کے لیے دینی اعتبار سے انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا. انہوں نے تو 5 دن مانگے تھے لیکن مصروفیت زیادہ تھی، اس لیے 2 دن دے سکا.
اس لیے کہ میرے لیے بھی یہ جگہ نہیں تھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ کون سی مسجد ہوگی، وہاں کے حضرات کیسے ہوں گے، کوئی انسیت نہیں تھی، آپ حضرات سے پہچان نہیں تھی۔ یہاں آیا 2 دن الحمدللہ قیام رہا، آپ لوگوں کے ساتھ صحبت رہی، آپ لوگوں کے ساتھ مل جل کر بیٹھنے کا موقع ملا اور دین کی نسبت سے یہ باتیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرما لے، سننے والے کو بھی قبول فرمائے، کہنے والے کو بھی قبول فرمائے۔ اور یہ پروگرام کے لیے جو محنت کی ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی محنت سے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ اور یہاں ہمارے امام صاحب حضرت مولانا سلیمان صاحب ہو یا مولانا ایوب صاحب ہو، ان حضرات نے بھی میرے ساتھ اپنائیت کا معاملہ فرمایا، مجھے اجنبیت محسوس نہیں ہوئی، ایسا معلوم ہوا کہ میں اپنے لوگوں کے اندر ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اکرام کو قبول فرمائے، جس طرح انہوں نے میرا اکرام فرمایا، اللہ تعالیٰ ان حضرات کا اور سب آپ حضرات کا بھی اللہ تعالیٰ وہاں آخرت میں اعزاز و اکرام فرمائے۔ اور یہ 2 دن میں 3 پروگرام ہوئے، دوپہر میں ظہر کے بعد مستورات کا لیڈیز بیان بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ ان پروگرام کو قبول فرمائے، اور ہماری مسجد کے جو کمیٹی ممبران ہیں، ہمارے الطاف بھائی ہیں، اور ان کے ساتھ دوسرے حضرات جن کا میں نام نہیں جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری اس کمیٹی کو بھی استقامت دے، مضبوطی دے، آپس میں سب میں اتحاد اور محبت قائم فرمائیں، اور ہماری اس مسجد کو، علاقے کو اللہ تعالیٰ دین دونی رات چگنی ترقیات نصیب فرمائے۔ ہمارے ایمانی بھائیوں کی اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو بھی مضبوط فرمائے، اور اس ملک میں ان کے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ان کی جان مال عزت آبرو کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ چونکہ رمضان کا آج دوسرا روزہ ہے، اور دوسرا روزہ قریب الختم ہے، افطار کا وقت بھی قریب ہے، اس مناسبت سے مختصر دعا بھی کر لی جائے۔ اللہ تعالی ہمارا مل جل کر یہ بیٹھنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھے اور دعا